دنیا کے تمام چیزوں کی قیمت کا ہمیں ادراک ہے اور ان تمام کی اہمیت بھی ہمارے دل میں موجود ہے اور اس کے حصول کے ترتیبیں بھی ہماری بڑی اچھی ہے، لیکن ایک انتہائی جو ضروری چیز تھی اور جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو پہچانو، تم کون ہو اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور آپ دنیا میں آئے کیوں ہو، اور جب میرے پاس آؤ گے تو وہاں حساب کن چیزوں کی دی جائے گی۔ اس سے ہم مکمل پہلو تہی کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ تمام کائنات پیدا کیا ہے اور ہر چیز کی ایک مقصد واضح کیا ہے کہ دیکھو سورج کا ایک مقصد ہے، رات کا ایک مقصد ہے، پانی کا مقصد ہے، زمین کا ایک مقصد ہے، اناج کا مقصد ہے، پھلوں کا مقصد ہے، جانوروں سے مقصد ہے، اور اگر وہ اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو یہ جو 4 اور 5 اور 6 فٹ کے انسان ہیں اس کا حشر نشر کر دیتا ہے۔ ایک جانور جو میرے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہتا ہے، لیکن اگر اس کو میں نے دودھ کے لیے اس کو خریدا ہے اور وہ مجھے دودھ نہیں دیتا تو میں اس کو خود ذبح کرتا ہوں یا پھر قصائی کے حوالے کر کے وہ اس کو ذبح کرتا ہے۔ تو جس وقت اس کے اوپر یہ چوری چلتی ہو اور میں سوچوں کہ اس بیچارے نے کیا قصور کیا، مجھ سے بغاوت نہیں کی، میری بات سے انکار نہیں کیا، لیکن اپنے مقصد سے تھوڑا سا ہٹا، تو ہٹنے پر فوری طور پر میں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کر لیا۔ تو میرے سے اللہ کا کیا مقصد تھا، مجھے کیوں پیدا کیا، میں اپنے مقصد پر ہوں یا نہیں ہوں؟ اور جب مقصد سے میں پہلو تہی کروں گا تو ایک بھینس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور اگر گھر میں کوئی الیکٹرونک سامان لیا ہوا ہے تو وہ کباڑیے کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور ایک گھر اگر مجھے سکون نہیں دیتا اور اس میں بس نہیں سکتا ہوں تو وہ میں ان کے حوالے کرتا ہوں کہ اس کو توڑو اور نیا بنا دیتا ہوں۔ تو میرے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا، میں کیا کروں گا؟ ہم نے کبھی سوچا ہے جس ترتیب پر ہم مذاق کر رہے ہیں اور جس طرح اللہ کی اتھارٹی کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، جس طرح اس کے قرآن اور حدیث اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہماری جو بیرا روی ہے اور ان سے عدم التفات ہے، ایک خوفناک اور انتہائی خطرناک مستقبل وہ ہمارے منتظر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا تو بحیثیت انسان، مسلمانوں کی بات ذرا بعد میں، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ بھائی ادھر اللہ نے یہ جانور پیدا کیے اور ادھر حضرت انسان کو پیدا کیے۔ اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑتے ہیں، اس میں اور اس جانور میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک کوے کو کوئی ایک پتھر مار لے، سارے کوے اکٹھے ہو کر کے وہ کیا کرتے ہیں، کتنی ان کی دکھ ہوتی ہے، کتنا اس کو تکلیف پہنچتا ہے۔ لہذا ان جانوروں کو دیکھ لو کہ یہ اکٹھے رہتے ہیں، ان کی ترتیبی رہن اور سہن کیا ہے، اور حضرت آدم وجیہ کائنات وہ بھی ادھر رہتے ہیں، ان سے شیاطین پناہ مانگ رہا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ صرف انسانیت کے اعتبار سے میں اور آپ اپنا موازنہ کر لے کہ میرے رب تو نے مجھے انسان پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں تو نے مجھے ڈالا، بنایا، اور اے اللہ تو نے مجھے پالا۔ اس طرف یہ سارے جانور ہیں، میرے اور اس کی زندگی میں کیا فرق ہے ذرا بتاؤ تو صحیح، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کرم فرمایا، مجھے اور آپ کو ایمان عطا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر پیغمبر عطا کیا، اور اس کے امتی ہونے کا شرف اللہ نے ہمیں بخشا، اور پھر اعلان فرمایا کہ جب تم اس منصب پر آ گئے ہو اب سنو، میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے مال، تمہارے جان میں نے خرید لیا ہے بدلے جنت کے، اب یہ تمہارے نہیں ہے، یہ اب میرا ہے، اور جب میں نے تم سے یہ سودا کیا ہے تو اب تم کیا کرو گے دنیا میں؟ تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کے تصور آج ہم نے یہ سوچا ہے
کہ بڑے بڑے تسبیح لے لو اور مسجد میں جا کر کے بیٹھ جاؤ. یہ تصور رہبانیت کا ہے، یہ تو اسلام کا نہیں ہے. ہمارا اسلام وہی ہے جو روزمرہ کے ہمارے معمولات ہیں. ہمیں فرمایا کاروبار کرو، ہمیں فرمایا کہ بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش کرو. آپ کو شادی کرنی ہے، آپ گھر کے فرد ہو، آپ وہاں ماں باپ کے ساتھ رہو گے، بہن بھائیوں کے ساتھ رہو گے، جس محلے میں رہو گے وہ آپ کی سوسائٹی ہے، جس ملک میں رہو گے وہ آپ کا ملک ہے، وہ آپ کا شہر ہے. اور پھر بتایا کہ تمہارے ذمے تمہارے نفس کا بھی حق ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، اس نفس کا بھی آپ پر حق ہے. آپ پر رہنے والے جو آپ کے ارد گرد ہے، آپ کے ماں باپ کا آپ پر حق ہے، آپ کا ان کے اوپر حق ہے، والدین بچوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، محلے والوں کا حق ہے، اور جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کا آپ پر حق ہے. پہلے عقائد اپنے ٹھیک کرو، پھر عبادات اپنے ٹھیک کرو، پھر اپنے معاملات ٹھیک کرو، اخلاقیات ٹھیک کرو، معاشرت ٹھیک کرو. یہ 5 چیزوں کا مجموعہ انسان کے ضابطۂ حیات ہے. اس کو مضبوطی سے تام کر کے اب تم کام کرو. پہلے آپ بچہ اٹھاتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے باپ ہونے کی حیثیت سے. اب اس بچے کو جب آپ اٹھاتے ہو کہ میرے اللہ مجھ سے کہہ رہے کہ اس کو اٹھاؤ، اس کے ساتھ پیار کرو، اس کی پرورش کرو، اس کا خیال رکھو، اس کی ضروریات پوری کرو. میں اس لیے پوری کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں. بس اس کو ایسے ثواب مل رہا ہے جیسے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، بلکہ بعضی جگہوں میں اس سے بھی زیادہ. لہذا ہمارے روزمرہ کے تمام معمولات سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، یہ دین ہے.